بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جو چیزیں جاہلیت کی تھیں، کافرانہ تھیں، انہیں چھوڑ دو۔ کافرانہ کا مطلب کہ وہ کافر لوگ وہ عمل اختیار کرتے تھے، مثلا ایسی چیزیں جو ظلم کی ہیں، وہ کافر لوگ کرتے تھے۔ سودی لین دین بہت ظلم کے ساتھ وہ لوگ کرتے تھے۔ کسی کو عار دلانا، طعنہ دینا، یہ بھی ان لوگوں میں تھا۔ تو جب ان میں سے کوئی چیز جناب کسی صحابی میں دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، اور ناگواری فرماتے تھے، اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک جگہ ایک موقع پر اپنے غلام پہ ناراض ہوئے اور اس کی ماں کے حوالے سے اس پہ کوئی طنز کیا یا کوئی بات یاد کرائی، اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کا کسی سے جھگڑا ہوا، اس جھگڑے میں انہوں نے اس کو عار دلائی اس کی ماں کے حوالے سے۔ تو جناب ناراض ہوئے اور فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، آپ ایسے آدمی ہیں، آپ میں جاہلیت کی چیز ہے۔ اور ایک بات تعلیم دی، فرمایا کہ تمہارے ہی بھائی ہیں جو تمہارے نوکر چاکر ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہارے نوکر ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، زیادہ تاکید کا جملہ فرمایا کہ تمہارے بھائی ہی ہیں جن کو حالات نے تمہارا نوکر چاکر بنا دیا۔ ارشاد ہوا کہ جس کے تحت اس کا کوئی بھائی ہے، یعنی اب وہ غلام ہے، ملازم ہے، حقیقت میں جو اللہ نے رشتہ بنایا انسانوں کے درمیان وہ اخوت کا بنایا، بھائی چارے کا۔ اب اگر کسی کا بھائی اس کے ماتحت آ گیا تو چاہیے کہ جو تم کھاؤ وہ اسے کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اسے پہناؤ، اور کوئی بات اس کے ذمے ایسی نہ کرو جو اس کی قوت سے زیادہ ہو، اس سے ہو نہ سک رہی ہو، اور کوئی اگر ایسی مشکل چیز ہے جو اس سے نہیں ہو سک رہی تو تم لوگ خود اس میں شامل ہو اور اس کی مدد کرو۔ تو یہ ایک تعلیم دے دی کہ ملازم کو ایسا نہ سمجھو کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ انسان بھی ہے، تمہارا بھائی بھی ہے، تمہاری ہمدردی کا مستحق بھی ہے۔ تو اگر اس سے کوئی بات ہوتی ہے
تو اس کو گالی دینے کی، اس کو طعنہ دینے کی یہ اجازت نہیں ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو مومن کی شان نہیں، وہ منافق کی شان ہے۔ منافق یعنی جس کے دل میں کفر ہے، بظاہر ایمان ہے، لیکن جب نبوت نہیں رہی تو اب دل کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں تو وہ مومن ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو کافر ہے۔ اب نفاق کا ترجمہ کریں گے کہ اس کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ ظاہر میں وہ آپ کے ساتھ ہے، اپنی محبت بھی جتلاتا ہے، اپنا تعلق جتاتا ہے، رشتہ داری جتاتا ہے، دوستی جتاتا ہے۔ باطن میں جہاں اس کو مخالفت کا موقع ملتا ہے، مخالفت کر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ چند باتیں ایسی ہیں جس کو سمجھو کہ ایمان والے کی نہیں ہے، منافق کی ہے، ان کو نہیں کرنا۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بول دے گا، جھوٹ شامل کر دے گا، کوئی نہ کوئی بات مبالغگی کر دے گا، جو بات اصل بات سے بدل جاتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، کہتا ہے بس کل میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، جو آپ کا کام ہے وہ ہو چکا ہے، درا حال ہے کہ وہ نہیں ہوا، اور اس نے کل نہیں آنا، اس کو پتہ ہے میں نے نہیں آنا۔ اور جھوٹ ایسی عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے جھوٹ سے بھی۔ یہیں پر میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، ہمارے دفتر میں ہی کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو ان میں سے ایک کا ٹیلی فون آیا، بظاہر یہی ہے کہ اس نے کسی کو وقت دیا ہوا تھا، وہاں نہیں پہنچا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور میں گڑی شاہو کے پل پر ہوں، اور وہ بیٹھا ہے جامع مدنیہ میں۔ اب وہ آدمی مثلا جلو موڑ اس نے جانا ہو، جہاں سے 10 منٹ کی مسافت ہے، 20 منٹ کی مسافت ہے، اس کی نظر تو گھڑی پر ہے اور دروازے پر ہے۔ جیسے اس کی ضرورت ہے ویسے اس کی بے چینی ہے۔ تو جو وعدہ کرو پورا کرو، بات کرو سچ بولو، نہیں جا سکے بتا دیں میں نہیں آ سکتا، وعدہ کیا تھا لیکن میں ایک مصروفیت میں ہوں، میں پورا نہیں کر سکا، میں معذرت کرتا ہوں۔ اب ایک وعدہ پورا نہیں کیا، ایک جھوٹ بول رہا ہے، اس کو لالے لگا دیا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، بتلایا کہ کافرانہ یا منافقت کی خصلت یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر دے۔ پیسہ رکھا ہے خرچ کر دے، کوئی چیز رکھی ہے استعمال کے لیے وہ خود استعمال کرتا رہے، اس کے بعد امانت رکھی ہے، گاڑی رکھ دی کسی کے پاس امانت، وہ خود چلانا شروع کر دے، اور بے شمار چیزیں۔ اور جب کوئی معاہدہ کرتا ہے وہ پورا نہیں کرتا۔ یہ تو وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، معاہدہ ہو گیا، 10 بندوں نے بیچ میں پڑھ کر ایک چیز طے کرا دی، طے ہو گئی، اس کے بعد وہ اس سے منحرف ہو جاتا ہے۔ ایک بات بتائی جو ہم میں بہت زیادہ ہے،
ہمارے پورے معاشرے میں کہ جب لڑائی پر اترے، جب لڑائی ہو، گالی گلوچ پر آ جائے، لڑائی میں گالی دینا، پہل کرنا یا گالی کا جواب گالی سے دینا، یہ نفاق کی نشانی ہے کہ ایمان اس میں کم ہے، نفاق غالب ہے، یعنی کافرانہ خصلت ہے کہ اذا خاصم فجر، جب کوئی شخص لڑائی کرے، گالی گلوچ پر آ جائے، تو یہ چیز بہت سخت ناپسند ہے، اور ایک تعلیم دی کہ اگر تمہاری دوستی ہے، بہت زیادہ دوستی ہے، تو بھی اعتدال سے رہو۔ ہو سکتا ہے کسی وقت تمہاری دوستی باقی نہ رہے، پھر تم الجھن میں پڑو، پریشانی میں پڑو، فلاں بات اس کو پتہ ہے، فلاں اس کو پتہ ہے، فلاں اس کو پتہ ہے، یا کوئی ایسے معاملات کرو جس پہ تمہیں کل شرمندگی ہو۔ اور اگر تمہاری لڑائی ہو گئی تو بھی اعتدال پہ رہنا۔ اگر لڑائی میں تم نے ایسی مذمت کر دی، ایسی گالیاں دے دیں، ایسی باتیں کہہ دیں جن کی تلافی نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کل تمہاری صلح ہو جائے۔ جب صلح ہوگی پھر تم یاد کرو گے ہمیں یہ بات، اسے یاد ہوگا آپ نے کیا کیا باتیں کیں، جب دشمنی پر آئے تو کس نہج تک آپ نیچے آ گئے، وہ اس کے ذہن نشین ہے۔ تو یہ تعلیم دی کہ جب دوستی ہے اس میں بھی اعتدال رکھو، دشمنی ہے تو بھی اعتدال رکھو، خوبصورتی قائم رکھو، اور جب خوبصورتی نہیں رہتی وہ پھر شرمندگی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ تم یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اگر تم بدعملی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، دل شکنی کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیری حیثیت کیا ہے، وہ اس کے کم درجے پر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ظلم کرے، اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے۔ یہ ظلم کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے جو اعمال ہیں وہ تلف کر دیے جائیں، کیونکہ جب بتلایا کہ نماز کا یہ درجہ ہے، روزے کا یہ ہے، حج کا یہ ہے، زکوٰۃ کا یہ ہے، صدقے کا یہ ہے، تو ارشاد فرمایا کہ میں یہ بتاؤں کہ تمہاری سب عبادات کو محفوظ کرنے والی چیز کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے، تو زبان لی اور زبان 2 انگلیوں میں لی اور فرمایا کہ یہ زبان ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا بولنے میں بھی مواخذہ ہے؟ فرمایا کہ زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے جائیں گے، کیونکہ بات ہوئی، کسی نے کسی کو گالی دے دی، سخت بات کہہ دی، الزام لگا دیا، بہتان باندھ دیا، کوئی کسی کے علم میں گناہ تھا کسی کا، وہ اس نے برسر عام بیان کر دیا، ہو سکتا ہے اس کے نماز، روزہ، عبادات یہ تلف ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات ہے کہ ہر چیز کا وزن ہے، اور یہ بتا دیا کہ تمہارے بعض اعمال ایسے ہیں کہ ایک بولنے میں ایک لفظ ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جہنم لکھ دیتے ہیں، اور بعض حالات میں بولنے میں ایک لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت لکھ دیتے ہیں۔ اب جس کے لیے جہنم لکھ دی اس کی طبیعت اچھائی میں نہیں چلے گی، اب برائی میں چلے گی۔ جیسے موجودہ وقت میں کسی کا ذہن اچھائی کو قبول نہیں کرتا، آپ سمجھائیں بھی کہ رات کو مت جاگو، لوگ جاگ رہے ہیں۔ رات کو جاگنے میں نہ دین ہے نہ دنیا ہے، زندگی کا نقصان ہے، حرج ہے، آپ کہتے رہیں، اثر ہی کچھ نہیں۔ ساری رات جاگیں گے، 3 بجے 4 بجے جا کر سوئیں گے، جب وہ مبارک وقت آئے گا جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور صبح 11 بجے اٹھیں گے، 10 بجے اٹھیں گے، اپنی زندگی کے، اپنی دنیا کی ضرورت کے مطابق پھر وہ بیدار ہوں گے، اٹھیں گے، اپنے کام کاج میں لگیں گے۔ تو یہ بات ہی بتائی کہ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسی چیز کرو کہ تمہارے اعمال چھن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کو بتلا دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور ایک چیز یہ بتائی کہ مسلمانوں کو، کسی مسلمان کو گالی دینا اللہ کی فرما برداری سے نکلنا ہے، اور کسی مسلمان سے لڑنا، خدا نہ کرے اسے مار دینا یا مارنے کا جذبہ رکھنا، یہ کفر کی چیز ہے، یہ کافرانہ عمل ہے، مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائیں اور اچھائیاں نصیب فرمائیں اور برائیوں سے محفوظ فرما دیں، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر